ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم اساتذہ اکرام و معزز حاضرین، آج 15 اگست ہے۔ پورے ملک میں لوگ جشن آزادی منا رہے ہیں۔ 15 اگست وہ تاریخ ہے جس میں ہمارا یہ ملک برٹش راج سے آزاد ہو کر ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آیا۔ ہم اس دن پورے ملک میں جشن مناتے ہیں اور آزادی ہند کی شہداء کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارا ملک بڑی قربانیوں اور بڑی جد و جہد اور کوششوں کے بعد 15 اگست 1947 میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کی۔ حاضرین اکرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی ہند کی جد و جہد میں ہندو مسلم سب شریک تھے، لیکن یہ بھی ناقابل فراموش حقیقت ہے کہ آزادی ہند کے جد و جہد میں پیش رہنے والے مسلمان ہی تھے، اور ان مسلمانوں میں سب سے آگے علماء کرام تھے جو ملک کے چپے چپے میں ملک کی آزادی کے لیے تحریک چلا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ علماء انگریزوں کے ظلم و جبر کے شکار ہوئے، انہیں پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا گیا، توپ کے نعروں پر باندھ کر بارود سے ان کے چترے اڑائے گئے، گرم تیل میں انہیں ڈالا گیا۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، ان علماء کرام پر ظلم کی ایسی داستان تھی جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، دل کانپ جاتا ہے۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک جتنے بھی درخت تھے ان پر علماء کرام کی گردنیں لٹک رہی تھی، لیکن افسوس آج غیروں کی جانب سے اس حقیقت کو فراموش کرنے کی انتھک کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھے اور حقیقت جاننے کی کوشش کرے، اپنے اسلاف کی سوچ، ان کی فکر، ان کی جد و جہد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی طے کرے۔ حاضرین اکرام، آخر میں میں ایک حقیقت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بظاہر انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا، لیکن حقیقت میں یہ ملک آج بھی انگنت زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ ہندوستان کی صورتحال پکار کر اپنے ملک باشندوں سے کہہ رہی ہے، اے لوگو اٹھو، ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا، ابھی آزادی حاصل کرنی ہے۔ ظلم سے، فرقہ واریت سے، بھید بھاؤ سے، جہالت سے، کرپشن سے، غربت سے، تعصب و عناد سے، غلامی کی یہ وہ زنجیریں ہیں جن سے ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے، تب یہ ملک حقیقت میں آزاد ہوگا۔ اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔